بانی چیئرمین آفاق احمد جو پہلی بار پبلک رائٹس میں مہمان بنے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد صدیقی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آفاق احمد صاحب، آپ کو پبلک رائٹس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ آفاق احمد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اوورسیز پاکستانی کافی پریشان ہے کہ پاکستان کی سچویشن کوئی ٹھیک نہیں ہے سیاسی، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ غیر یقینی کیفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اتحادیوں پر مشتمل ایک گورنمنٹ ہے جس میں بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور شاید ہماری معاشی صورتحال ہے جو ایک دوسرے کو الزام دیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا جو شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہیں وہ عمران خان صاحب کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے IMF سے معاہدے کی تھی جس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، عمران خان صاحب کو نہیں الزام دیتے ہیں، لیکن ان دونوں کی اس کشمکش یا اس سرپلش کے نتیجے میں عوام سفر کر رہی ہے، عوام بہت بری طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ ابھی کچھ نکلے گا حل یا مشکل لگ رہا ہے؟ یہ موجودہ صورتحال میں جب تک اشرافیہ کا آپ باقی تمام لوگوں کی طرح جو ان کو مراحت حاصل ہیں وہ واپس نہیں لیتے اور ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتے، تو آپ مڈل کلاس سے جو ٹیکس لے رہے ہیں اس سے تو ظاہر پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ آپ اشرافیہ سے بالکل ٹیکس نہیں لے رہے، نہ ہونے کی برابر ہے، اور احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن احتساب کرنے والے اپنی تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ وہ کہاں اور کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت تک ظاہر ہے کہ استحکام کی امید مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک پرانے سیاسی آدمی ہیں اور اسٹوڈنٹ دور سے آپ نے شروع کی ہے اپنی سیاست، اور میں بھی میرا حال ہے 1992 سے آپ نے اس میں عملی طور پر حصہ لیا ہے، اور شروع دن سے لے کر ابھی تک آپ الطاف حسین کے اپوزیشن میں ہی چل رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں کسی کی اپوزیشن میں نہیں چل رہا، ہم اور الطاف حسین ایک ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے، ہم الطاف حسین کے ماتحت کام کیا کرتے تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مہاجر نفس سے انہوں نے انحراف کرنے کی کوشش کی تو ہم نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے مہاجر نفس سے انحراف کیا، اپنی شناخت سے آپ نے انکار کیا، آپ نے مہاجر عوام کے مسائل حل کرنے سے پہلے آپ نے قومی دھاری کی سیاست کرنے کی کوشش کی، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور وہ ہم نے اصولی اختلاف کیا تھا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ 1978 سے ہم الطاف حسین صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، میں تو اپنے اختلاف مہاجر نظریے سے انحراف کی وجہ سے کیا تھا۔ اس کے بعد جو صورتحال بعد میں ڈیولپ ہوئی 22 تاریخ کو، جو یہاں پریس کلب پہ الطاف صاحب نے پاکستان کے خلاف بات کی، پاکستان کو مرتباد کہا، اس کے بعد تو اور مشکلات پیدا ہو گئی اور ظاہر راستے بہت جدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ مل نہیں سکے یا گٹھے کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا آپ کو؟ نہیں دیکھیے، میں نے الطاف صاحب کے لیے بار کہا کہ میرا کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی تھا، مہاجر نظریے سے وہ کام کریں، وہ پاکستان آ جائیں، پاکستان کی جغرافی میں رہ کر مہاجروں کے اصول کی جدوجہد کریں، اور پاکستان کی جغرافی میں رہ کر ہم تحریک چلائیں، تو ہم انہیں ریسیو کرنے چلے جائیں گے اوپر۔ لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہماری بات کا بھی تو معنی نہیں رہ گیا۔ اب تو ظاہر ہے کہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، معاملہ ریاست کا ہے کہ ریاست انہیں ریلیف دے، اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم ریاست کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بے شمار ساتھی قتل بھی ہوئے تھے، تو اس وقت تو الزام یہی تھا کہ الطاف حسین نے کروائے قتل، سارے جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الزام پر ابھی تک قائم ہیں، انہوں نے ہی کروائے یا کوئی اور وجوہات تھی؟ نہیں بالکل ظاہر ہے، اس شہر کے اندر قتل و غارت ہوئی ہے، اس کے پیچھے یعنی الطاف صاحب کی جو تحریک تھی، تنظیم تھی، اس کے لوگ ملوث تھے، لیکن اس میں وہ ناویدہ قوتیں بھی تھیں جو اس شہر میں بدامنی کے بعد اس شہر پر اپنے پنجے گاڑنا چاہتی تھیں، اور ایسا بات میں ہوا۔ تو
آپ صرف الزام دیں کہ جناب کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کی لڑائی کی وجہ سے وہاں حالات خراب ہوئے، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان تمام چیزوں کو ہوا دی گئی. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آج تمام طاقتیں اس شہر میں امن قائم کرنے کا کریڈٹ لے رہی ہوتی ہیں. میں لوگوں سے سوال یہ کرتا ہوں جس پر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جس وقت ایک دن میں 100 افراد قتل ہو رہے تھے اس شہر کے اندر بغیر کسی سیاسی وابستگی کے بے گناہ لوگوں کا قتل کر کے شہر میں انارکی پھیلائی جا رہی تھی، اس وقت یہاں پر راج پوری کام کرتی تھی، یہاں پر اس وقت بھی ہمارے ہی ادارے. تو اگر آج امن قائم کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس زمانے میں جو قتل ہوئے، اس زمانے میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس زمانے میں جس طرح وکلا کو زندہ چلایا گیا ہے کمرے بند کر کے، تو ان تمام دہشت گردی اور بربریت کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے کہ ہاں ان کا فیلئر تھا، وہ اگر چاہتے تو اس وقت روک سکتے تھے. صرف کریڈٹ لینا مناسب نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ اس زمانہ میں نجی جیلیں، ٹارچر سیل اور اس قسم کی چیزیں تھی وہاں پڑی ہوئی، اور سلاٹر ہاؤسز تھے جہاں جو مانتا نہیں تھا بات اس کو سلاٹر کر دیا جاتا تھا؟ نہیں، یہ بہت ساری چیزیں من گھڑت کہانیاں بیان کی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ زون سیکٹر ہوتے تھے، لوگوں کو اختلاف کی بنیاد پر سزائیں بھی آج کے زمانے میں دی جاتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ عقوبت خانے تھے اور ٹارچر سیل تھے اور وہاں پر لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی، وہاں پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو علاقوں میں عوام جو ہے وہ ظاہر آگ کے دم سے نہیں بیٹھی رہتی. عوام یہ باتیں اس کی تصدیق کرتی اگر ایسا ہوتا. دراصل ایسا نہیں تھا. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو مہاجر قوم کا چہرہ مست کرنے کے لیے یہ منگڑت کہانیاں سنانا ضروری تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ تاثر جب قائم ہو گیا کہ مہاجر بہت ظالم، بہت دہشت گرد، تو پنجاب میں کہیں اور کسی علاقے میں جب لوگ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مہاجر ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، بوری میں بند کر کے لاشیں پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے صرف ہمارا چہرہ مست کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا. اس قسم کا شہر میں سیاسی اختلاف کی بنیاد پر قتل ضرور ہوئے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تو اس وقت ان معاملات کو روک سکتے تھے جس طرح انہوں نے آج روکا، لیکن ان کے پیچھے بھی کوئی عزائم ہوں گے نہ روکنے کے پیچھے جو لوگوں کو سمجھنے چاہیے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ایم کیو ایم پاکستان اور یہ ایم کیو ایم سارے تمام متحد ہو گئے ہیں، تو آپ اس کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ دیکھیے، جب میرا الطاف صاحب سے اختلاف اس بنیاد پہ تھا کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ اگر بنانے جا رہے ہیں تو میں اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی قوم سے وعدے وعید کیے ہیں، آپ نے اپنی قوم سے وعدے کیے ہیں کہ ہم محصورین کو واپس لے کر آئیں گے جنہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی تھی. وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں بڑی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. حسینہ واجد کی حکومت نے کئی لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور پاکستان کی حق میں لڑائی کرنے کے جرم میں، البغیر شمس بنانے کے جرم میں. تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو آپ کے پرانے وعدے ہیں پہلے انہیں پورا کیجیے. آپ نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کی تھی، آپ نے مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کروانے کی بات کی تھی، آپ نے محصورین مشرقی پاکستان کو لانے کی بات کی تھی، آپ نے اربن ایریاز سے الگ صوبہ بنانے کی بات کی تھی. آپ نے وہ مسائل تو حل کیے نہیں. آپ پھر قومی داری کی سیاست کرنے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو مجدار چھوڑ کر. یہ مناسب نہیں ہے. تو اگر میں الطاف صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں، جو یعنی سب آرڈینیٹ ہے، میں ہر دارے کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، جو سب آرڈینیٹ رہے ہیں وہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور وہ مجھے دعوت دیں، تو اگر میں وہ دعوت قبول کر لوں تو زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ جو اس متحدہ قومی موومنٹ کو بنانے والا ہے، جو ان سب کا اپنے آپ کو باپ کہتا رہا ہے، میں اس سے ڈائریکٹ بات کر لیتا. اگر میں نے اس کو ریفیوز کیا تو میں ان کے سب آرڈینیٹ سے بات کرتا. اور میں متحدہ قومی موومنٹ کی شکل میں تو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے میں کبھی پارٹی کا حصہ نہیں رہا کہ میں ری جوائن کروں. یہ سب ابو کے کہنے پر سب ایک ہوئے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. عوام دیکھیں، اس وقت عوام میں شعور ہے. ہم کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب یہ اٹھ نہیں سکتے، کچھ بھی ہو جائے. آپ مصطفیٰ کمال کو دیکھیں، ان کو لانچ کیا گیا باقاعدہ ایجنسیز نے. کیا ہوا؟ وہ ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، زیرو ہے بالکل.
اور وہ اصل میں ایم کیو ایم کو دفن کرنے آئے تھے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. صرف ایک چیز میں کامیاب ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال کے ایم کیو ایم کو دفن کر دیا انہوں نے. ایک تو یہ. دوسری یہ کہ دیکھیں کراچی کے جو حالات ہیں اس وقت، جو خاص طور پر کراچی، حیدرآباد شہری علاقوں کے، یہ آپ یہ سوچ لیں کہ اس کو ایک پارٹی یا ایک مضبوط ایک اتحاد اگر بنتا ہے آپس میں نہیں، ان غداروں کے ساتھ اتحاد نہ بنائیں. یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایجنسیوں کے ذریعے ایک ہوئے ہیں، ان سے تو آپ بالکل ہی لا تعلق رکھیں. عوام اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی جو ایک ایشو بلوچستان کا چل رہا ہے جس میں نجی جیل سامنے آئی ہے کہ ایک سردار ہیں، ان کی نجی جیل تھی، وہاں 3 بندے قتل بھی ہوئے ہیں، کنویں سے لاشیں ملی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس قسم کا سسٹم ابھی بھی ہے پاکستان میں؟ جناب بہت بہت گہری جڑیں ہیں ان کی، اور تمام ایسا نہیں ہے جیسے بلوچستان میں ہے. جو سندھ کے اربن ایریاز ہیں وہ سویلائزڈ لوگ ہیں، وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن اربن ایریاز سندھ کے اگر آپ مائنس کر دیجیے تو پورے پاکستان کے اندر جاگیردار وڈیرا موجود ہے، سردار موجود ہیں، ان کی اپنی نجی جیلیں بھی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں، وہ لوگوں کے مستقبل کے فیصلے بھی کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ یا ہمارا قانون اس کی حرکت میں نہیں آ سکتا کہ حکومتیں بنانے بگاڑنے کے لیے یہی لوگ الیکٹیبل کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جس پارٹی میں چلے گئے اس پارٹی کو وہ ووٹ مل جاتا ہے، ان کے اگینسٹ کوئی الیکشن لڑ نہیں سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں، اس لیے الیکٹیبل لوگ ایجنسیز کے یا اداروں کے یا آپ کے جو نادیرہ قوتیں ہیں ان کے کہنے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت شرم کی بات ہے یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ اچانک آیا، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ بالکل ہوتا ہے. سندھ کے اربن ایریاز کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر سردار وڈیرے اور جاگیرداروں کی اپنی جیلیں اور اپنے قوانین ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں عوام کے مستقبل کے. یہ درست ہے بالکل. اچھا چلیں، اچھی بات ہے، آپ نے ساری اوریجنل صورتحال بتائی ہے. یہ بتائیے گا یہ جو پیچھے پولیس لائن میں کراچی میں واقعہ ہوا تھا اور جو پشاور میں ہوا تھا، اس کو بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی شور شرابہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے ہوا ہے، اور خود جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی یہ کارستانی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، جو لوگ وہاں پہ ملے ہیں وہ ظاہر ہے کہ طالبان سے ان کی ایفیلیشن بھی شو ہوئی ہے، اور ان کے ظاہر کو ریکارڈ بھی نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ بارڈر کراس کر کے افغانستان سے آئے تھے، جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس. اور یہ بات میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی شہرت ہے، پاکستان کی جو شہرت ہے وہ کراچی. اس شہرت سے لا کے آپ غیر قانونی تارکین وطن کو بٹھا رہے ہیں جو آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں، باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اٹک تک جو ہے وہ افغانستان ہے. اور وہ آپ کی جو فینسنگ مشرف کے دور میں ہوئی تھی بارڈر کے اوپر، انہوں نے کاٹ کے پھینک دی ہے. وہ آپ سے روزانہ آئے دن حملے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان افغانیوں کو لا کے اگر آپ نے ان کو پناہ دینی تھی ایک برادر ملک کے حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، پختون کی حیثیت سے، انہیں آپ بارڈر کے اوپر پناہ دیتے کیمپوں کے اندر. انہیں کراچی میں لائے ہیں 35 لاکھ سے زیادہ انلیگل طور پر جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، تقریباً 35 لاکھ اس کراچی کے اندر ہیں. اور جب میں نے یہ بات کہی تھی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ دنیا پر اختلاف کر رہے ہیں. میں نے کہا افغانیوں کو کتنے حالات کے رکھا ہوا ہے، اس شہر میں آئے دن ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، CCTV کیمرے پورے شہر میں لگے ہوئے ہیں. اس CCTV کیمرے کے آپ انہیں نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، ان کا شناختی نہیں ہے. CCTV کیمرے سے ناگرا سے آپ ہیلپ لیں گے نا، ناگرا میں جو رجسٹرڈ ہے اس کو آپ CCTV کیمرے میں ناگرا کو دے کر اس سے آپ تلاش کروا سکتے ہیں، افغانیوں کو پوری کروا سکتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردی ہوگی. اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس کراچی کو بچانا ہے، تو افغانیوں کو یہاں سے نکال کر کیمپوں میں بھیجو بارڈر کے اوپر. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمانہ یا لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی ہے؟ لوگ عوامی سطح پر اپنے اقدار میں کس کو لانا ہے، لوگ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ابھی بھی بند کمروں میں ہی فیصلے ہوں گے؟ نہیں، ابھی دیکھیے جو پنجاب میں اس وقت عمران خان صاحب نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے، تو وہ ایک بار اچھا سائن ہے کہ لوگ جو ہے وہ بلا خوف
जमा हुए हैं, चाहे वो उनका इमरान खान का स्लोगन मुनासिब ना हो, लेकिन लोगों ने मुतारिफ किया है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर्स को मुतारिफ करना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जरूरी है, और लोगों को ये मैसेज कहना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम अवाम को कबूल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है। हम जब किसी को एहतिसाब से मुबर्रा किसी शख्स को भी इख्तियार देते हैं जिससे आप सवाल नहीं कर सकते, जिसका मुहाकमा नहीं कर सकते, जिसका एहतिसाब मुमकिन ना हो, वो मुल्क की तबाही का बाइस बनता है हमेशा। मानी के रिकॉर्ड्स आज देख लीजिए कि मुल्क को हमेशा डिक्टेटरशिप में नुकसान हुआ है। जी ठीक है, लास्टली आप अपना एक मैसेज दे दीजिएगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, आपसे फिर इजाजत चाहेंगे। अरशद साहब मेरे साथ हैं, 2-3 मिनट हैं, हम डिस्कस करते हैं, बाकी आपसे जो इतनी भी गुफ्तगू हुई है उस पर आप एक मैसेज हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो देख रहे हैं आपको। ओवरसीज पाकिस्तानी जाहिर है कि यहाँ उनके खानदान आबाद है, वो लोग वहाँ से रिबेलियन की शक्ल में बहुत बड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं जरूरत में पेशकर, उन्हें हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। और दूसरा ये कि मैंने वो जब ड्रिप देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, और मुझे ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी माशाल्लाह माशी तौर पर बाहर कम है। मिसाल के तौर पर $30 मिलियन जाके तुर्की के एम्बेसी में जाके पता जमा करके आ गया। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे और बरकत दे। ऐसे लोग पाकिस्तान के कर्जा उतारने के लिए कोई फोरम बनाए जहां पर हुकूमत के हवाले करने की बजाय कोई फोरम के जरिए इस पाकिस्तान के कर्जे खत्म करके इसको आजाद करवाएं। हम मतलब आजादी की उस नेमत से महरूम है अब तक इन कर्जों की वजह से। तो जो वसीज पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये पाकिस्तान न सिर्फ इनकी उम्मीद है, हम सबकी और हमारी आने वाले नस्लों की उम्मीद है ये पाकिस्तान। और इंशाल्लाह फिर सेहत रही जिंदगी रही तो आपको मौका देंगे दोबारा इंशाल्लाह।